گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کچھ ایسے اعمال بتائے تھے جن کی وجہ سے انسان کا دل سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور کچھ وہ عمل بتائے تھے جن کی وجہ سے انسان کا دل بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، فساد والا بن جاتا ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ دو عمل ایسے ہیں اگر بندہ ان کا اہتمام کر لے تو اور نیکیوں کی توفیق ہو جاتی ہے اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے عمل دو میں نے عرض کیے۔ نمبر 1 نفلی روزہ، کہ جو بندہ نفلی روزہ چاہے وہ مہینے میں 3 رکھتا ہے چاہے وہ اس سے زیادہ رکھتا ہے، 3 روزے مہینے میں ایام 20 جسے کہتے ہیں، چاندنی راتوں کے روزے 13، 14، 15، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا روزہ، سوموار کا روزہ۔ نفلی روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے دوسری نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے، روحانی قوت مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں میں جو سستی ہو رہی تھی، چاہت کے باوجود نیکی نہیں کر پا رہا تھا، اب وہ انشاءاللہ نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور دوسرا عمل میں نے بتایا تھا تہجد کی نماز، کہ جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دے، جتنے حد تک بھی کر سکتا ہے، کم از کم نیت روزانہ یہی کرے کہ انشاءاللہ میں آج تہجد پڑھ لوں، روزانہ یہ نیت کرے، چاہے نہ عمل ہو سکے نیت کو پھر بھی نہ چھوڑے، روزانہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں آج تہجد کی نماز ضرور پڑھوں گا، زیادہ نہیں 4 رکعتیں پڑھ لے۔ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہے، پچھلے حصے رات میں مشکل ہے، تو سونے سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تہجد کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، اور پھر راتوں کو تہجد کی نماز کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے، اور صبح کو تہجد کی نماز کے بارے میں رپورٹ بھی لیا کرتے تھے۔ پہلے ترغیب دیتے، تہجد کی نماز کے فائدے بتاتے، اس کا ثواب بتاتے، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اور قرب بتاتے کہ تہجد پڑھنے سے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے کتنا فائدہ ہے اس کے اندر۔ وہ فائدے بتا بتا کے ترغیب دیتے تہجد کی۔ پھر راتوں کو گشت کرتے، مسجد میں کتنے لوگ تہجد کی نماز کے وقت آئے ہوئے ہیں، اور گھروں میں کون کون تہجد پڑھ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، قرآن مجید میں یہ سورہ مزمل ہے، اس کے شروع میں اللہ پاک نے تہجد کی نماز کا تذکرہ کیا، پہلی دوسری آیت، اور یہ اس زمانے کی یہ صورت ہے جس زمانے میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف نہیں لے گئے تھے، یعنی 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ تہجد کی نماز اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ طور پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ مزمل کی آپ کسی بھی اردو تفسیر میں اگر اس کی پہلی 2-3 آیتوں کی تشریح پڑھیں گے تو آپ کو بڑی اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ جائے۔ قم اللیل الا قلیلا،
ساری رات کھڑے رہو مگر تھوڑا سا حصہ، اب انقص منہ قلیلا، یا چلو اس سے بھی اور ذرا کم کر لو کھڑے ہونے کے وقت کو، نصفہ، آدھی رات تو جاگو، یہ سورہ مزمل کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ تہجد کی نماز کی عظمت، دوسرا قرآن مجید کے اندر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے فرما رہے ہیں فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ تہجد کی نماز آپ کو حکم ہے پڑھنے کا، اور آپ کے ساتھ یہ خاص ہے، یہ بات مجمع علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی ایسے فرض تھی جیسے ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ تھا، جیسے بہت سارے اور اعمال اور کام بھی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے وہ نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے تہجد کی نماز کی فرضیت یہ بھی خاصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی، اور امام بخاری کا مسلک یہی معلوم ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے اس پر تہجد بھی واجب ہے۔ جو حافظ قرآن ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا رجحان یہ ہے کہ اس پر بھی تہجد واجب ہے، کیونکہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن راتوں کو لمبے قیام کے اندر پڑھا جائے، یہ قرآن کا حق ہے، حافظ قرآن کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی ترغیب بھی دیتے صحابہ کرام کو، پھر راتوں کو تہجد کی نگرانی بھی فرماتے، اور صبح کو تہجد کے بارے میں رپورٹ بھی پوچھتے کہ بھی کس نے پڑھی، کیسے پڑھی، کتنے رکعتیں پڑھی۔ صبح کو نماز صبح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مجلسیں محفلیں لگتی تھی۔ ایک محفل یہ ہوتی تھی کہ رات کو تہجد کس نے پڑھی، کتنے پڑھی۔ ایک محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منٹوں کی یہ ہوتی تھی کہ بھی رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ بتائے۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بھی رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ خواب اپنا ہمارے سامنے پیش کرے، بیان کرے، تاکہ اس کی تعبیر اس کو بتائی جا سکے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نگرانی کرتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رات کا ٹائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تہجد کی نگرانی کے لیے گھر سے نکلے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور مسجد نبوی میں کتنے لوگ تہجد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن بہت آہستہ پڑھ رہے ہیں، بس آپ اپنے تک پڑھ رہے ہیں، دوسروں تک اس کی آواز نہیں جا رہی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تہجد کی نماز کو دیکھا۔ پھر آگے چلے مسجد میں ایک جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن وہ زور سے پڑھ رہے ہیں۔ اب صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفل لگی جس میں آپ نے تہجد کے بارے میں رپورٹ لینی تھی، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متوجہ فرمایا بھی رات کو آپ تہجد پڑھ رہے تھے، لیکن آپ قرآن اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے، تو اس کی کیا وجہ؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز اللہ سے مناجات ہے، تو میں جس ذات سے سرگوشی کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، وہ تو میرے دل کے خیالات کو بھی جانتی ہے، وہ میرے دل کے وساوس و خطرات کو بھی جانتی ہے، تو وہ تو میری فکر اور سوچ کو بھی جانتی ہے۔ میں زور سے پڑھوں تب بھی وہ جانتا ہے، وہ اگر آہستہ پڑھوں تب بھی وہ جانتا ہے۔ میں نے پڑھنا اللہ کے لیے ہے، سنانا اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آواز میں سنتا ہے، اس لیے میں زور سے نہیں پڑھ رہا تھا، میں آہستہ آواز سے پڑھ رہا تھا۔ اب یہ بظاہر بڑی خوبصورت نیت ہے، بڑی اچھی تشریح کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نیت کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ آئندہ آپ اس سے ذرا آواز اونچی کر لیں، جتنی آواز میں نے آپ سے سنا، آپ اس سے ذرا آواز آئندہ اونچی کر لیں۔
اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متوجہ فرمایا کہ آئے عمر، رات کو آپ تہجد پڑھ رہے تھے، لیکن آپ تہجد میں قرآن اتنا زور سے پڑھ رہے تھے کہ دور دور تک آواز جا رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ آئے عمر، شیطان تیرے نام سے بھی بھاگتا ہے، تیری آواز سے بھی بھاگتا ہے، جہاں تک تیرا نام تیری آواز جاتی ہے شیطان نہیں ٹھہرتا۔ تو میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ شیطان کو بھگاؤں، اور جو لوگ ابھی بھی سو رہے تھے میں ان کو جگاؤں۔ تو سوتوں کو جگانے کے لیے زور سے پڑھ رہا تھا، شیطان کو بھگانے کے لیے زور سے پڑھ رہا تھا۔ بڑی اچھی نیت ہے، دونوں کام بڑے عمدہ ہیں، بہت خوبصورت تشریح کی اپنی نیت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ آئندہ آواز تھوڑی سی پست کریں، تھوڑی سی نیچی کریں۔ اب ذرا ایک نقطے کو سمجھیں، ہم مسلمان لوگ، ہمارا دین منقولی ہے، ہمارا دین معقولی نہیں ہے۔ جو میرے عقل میں آئے وہ میرا دین نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں منتقل ہو وہ ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کے آ رہا ہے۔ حضور سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، ائمہ مجتہدین نے لیا، محدثین نے لیا، مفسرین نے لیا، یوں طبقہ بطبقہ میرے شاگرد میرے سے دین لے رہے ہیں، پھر ان کے شاگرد ان سے دین لیں گے، یوں زمانہ بہ زمانہ ہمارا دین نقل ہو رہا ہے۔ تو ہمارا دین عقل والا نہیں ہے کہ کھوپڑی میں سوچنا ہے، کھوپڑی پہ فٹ آئے گا تو دین ہوگا، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کا نام ہوتا تو ہم جو موزے پہن کے موضوع کے اوپر جب مسح کرتے ہیں تو مسح موضوع کے اوپر کرتے ہیں، تو پھر عقل کا تقاضا یہ تھا کہ مسح موضوع کے نیچے سے کرو، کیونکہ نیچے کوئی چیز لگنے کا خطرہ ہے، اوپر تو کوئی چیز لگنے کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن بندے نے موزے پہنے ہوئے ہوں، اس نے موضوع کا مسح کرنا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے یہ 4 انگلیاں یوں موضوع کے اوپر رکھ لے اور یوں ڈھیلی کر کے کھینچ لے، بس مسح ہو گیا، اوپر مسح کرنا ہے۔ حضرت علی کا یہ فرمان باقاعدہ ان کے ارشادات میں حدیث کتاب موجود ہے کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو پھر عقل کا تقاضا یہ تھا کہ پاؤں کے تلوے کی طرف سے نیچے سے موزے پہ مسح ہوتا، اوپر کیا مطلب؟ لیکن دین ہمارا عقل کا نام نہیں ہے، دین ہمارا نقل کا نام ہے۔ اس لیے دین نقل کا نام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھوڑی آواز اونچی کر لو، حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھوڑی آواز نیچی کر لو۔ بھئی جو پہلے نیچی کر کے پڑھ رہا تھا اچھی نیت سے پڑھ رہا تھا، جو اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا اچھی نیت سے پڑھ رہا تھا، پھر تبدیلی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ ابو بکر عمر پہلے جو اونچی پڑھ رہا تھا وہ بھی اپنی سوچ سے پڑھ رہا تھا، جو نیچے پڑھ رہا تھا وہ بھی اپنی سوچ سے پڑھ رہا تھا۔ اب جو آواز رکھیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے ہماری سوچ تھی، اب کہیں گے ہمارے نبی کا فرمان۔ اب کیا کہیں گے کہ میں نے عمر رضی اللہ فرمائیں گے میں نے آواز نیچے کی، میرے نبی کی اتباع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں گے میں نے آواز اونچی کی، میرے نبی کی اتباع ہے۔ تو دین نبی کی غلامی کا نام ہے، نبی کی اتباع کا نام ہے، نبی کی پیروی کا نام ہے۔ تو نبی کی پیروی کرانے کے لیے دونوں کے انداز میں تھوڑی سی چینجنگ کی، تبدیلی کی گئی، تاکہ اپنی مرضی کا نام دین نہ رہے بلکہ دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے محدث ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے محدث آدمی تھے، حدیث میں کثیر روایات علماء میں محدثین میں صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس لگا کرتی تھی روزانہ خوابوں والی، تو میرے دل میں بھی ایک خیال آتا کہ یار مجھے بھی کوئی خواب آنا چاہیے تاکہ میں بھی وہ خواب صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کروں اور حضور میرے خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ مجھے بھی کوئی ایسا خواب آنا چاہیے، لیکن اتفاق کی بات ہے کوئی ایسا خواب نہ آتا۔ لیکن ایک دن اچانک مجھے خواب آیا، میں نے وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح کو پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خواب سنا، تعبیر ارشاد فرمائی اور میری تعریف فرمائی، لیکن تعریف کے ساتھ ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، نعم الرجل عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے۔ یہ تعریف کی، نعمہ بہت اچھا آدمی ہے،
عبداللہ نعم الرجل عبداللہ، لیکن آگے فرما دیا کاش کے لولا، کاش کے عبداللہ تہجد کا اہتمام کرتا۔ یعنی ترغیب کے انداز میں حضور نے کیا فرما دیا؟ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا علم والا آدمی ہے، لیکن کاش کہ عبداللہ کیا کرتا؟ تہجد کا اہتمام کرتا، یعنی اس سے پہلے تہجد میں کبھی پڑھتا کبھی نہ پڑھتا، ایسے میری تہجد کی کمزوری چل رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تہجد کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس انداز سے مجمع میں صحابہ کے سامنے بات کی کہ عبداللہ آدمی بڑا اچھا ہے، کاش کہ یہ تہجد کا اہتمام کرتا۔ تو کہتے ہیں بس وہ دن تھا، پھر آخری دن پھر کبھی تہجد میں کمزوری۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بشر بن عباد ان کا نام ہے، یا عباد بن بشر ہے، یہ نام ہے ان کا، ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن مین ہوا کرتے، سیکورٹی گارڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی سیکورٹی گارڈ، حضور کے ساتھ رہتے، اسلحہ سے رہتے، حضور کی حفاظت پر مامور تھے، راتوں کو بھی حضور کے دروازے پہ جاگا کرتے تھے، اور سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ رہا کرتے تھے، سیکورٹی گارڈ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی حفاظت کے لیے ساتھی مقرر فرمایا کرتے تھے، سفر میں بھی حضر میں بھی، جب تک یہ آیت نہیں آ گئی واللہ یعصمک من الناس۔ جب یہ آیت آ گئی اللہ نے فرما دیا اب حفاظت میرے ذمے، آپ کوئی سیکورٹی کا انتظام نہ کریں، پھر حضور نے سیکورٹی ختم کر دی۔ تو یہ جو صحابی ہیں، اسی صحابی کا وہ واقعہ ہے کہ سفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جنگل میں پڑاؤ کرنے لگے ہیں بمائے صحابہ کرام کے، تو آپ نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے رات کو پہرا دینا ہے، جاگنا ہے۔ ان میں سے ایک یہی صحابی تھے حضرت بشر بن عباد یا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ان کی بھی ڈیوٹی لگی، کیونکہ حضور کے پہلے سے سیکورٹی گارڈ تھے تو اس لیے ان کی بھی ڈیوٹی لگی۔ اب وہ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہیں گے ساری رات تو ممکن ہے نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کو نیند آ جائے، تو ایسا کرتے ہیں رات کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، ایک آدھا میں جاگ لیتا ہوں تو سو لے، دوسرا آدھا پھر میں سو لوں گا تو جاگ لینا۔ تو حضرت عباد بن بشر کی پہلی باری آئی کہ میں جاگ لیتا ہوں، دوسرے ساتھی کو تو سو جا۔ اب یہ جاگتے ہوئے خیال آیا کہ جاگنا تو ہے اور تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے اور پچھلے حصہ تو میرا سونے کا ہے، تو اس وقت تہجد نہیں پڑھ سکوں گا، لہٰذا انہوں نے اب وضو کر کے تہجد شروع کر دی، نماز شروع کر دی، قرآن کی تلاوت اس میں کر رہے ہیں۔ دشمن نے دور سے تعاقب کیا، دیکھا کہ یہ کوئی بندے کا دکھ نظر آتا ہے، کوئی مجسمہ نظر آتا ہے، حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس نے وہاں سے تیر مارے، 1 2 3، اس کو لگتے رہے تیر، لیکن اس نے تیر کھانے کے باوجود بھی نہ نماز بند کی نہ قرآن کی تلاوت بند کی، نہ نماز بند کی نہ قرآن کی تلاوت بند کی، اور جس وقت اتنا تیر لگے اتنا خون نکل گیا کہ کمزوری کا احساس ہوا، کہیں میں بے ہوش ہو کے گر نہ جاؤں اور اپنے ساتھی کو اٹھا نہ سکوں اور دشمن پھر سارے صحابہ پہ حملہ کر دے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہو جائے، تو ہمارا مقصد ہی حفاظت والا پہرے والا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس ساتھی کو اٹھایا، جب اس نے دیکھا تو اس نے حیران کی اتنا خون، اللہ کا بندہ پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ بھی آپ کو مسئلہ درمیان میں آگے مسئلہ بتاتے چلوں، یہ جو خون جسم سے نکلنا ہے آج بھی یہ مسئلہ علماء میں مختلف فی ہے، آیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ہمارا مسلک یہی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے جسم سے کسی حصے سے بھی خون نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انہی 4 اماموں میں سے ایک امام کا مسلک آج بھی ایسا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے تبلیغ کے ساتھی پاکستان والے پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، ہمارے ساتھی وہاں کا مقامی ساتھی ہمیں اس گاؤں سے اس گاؤں پہنچانے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے کہا جی نماز پڑھتے ہیں، اب ہم سارے مسافر ہیں، اس نے کہا امام میں بنتا ہوں۔ چلتے ہوئے راستے میں پیدل چل رہے تھے، اس کو پاؤں میں کوئی چیز لگی، انگوٹھے سے اس کے اتنا خون نکل رہا تھا کہ جوتے میں بھی خون چلا گیا تھا، لیکن وہ آگے کھڑا ہو کے تھا اللہ اکبر، پیچھے باندھو میری نیت، یعنی اس کا مسلک یہ تھا کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ہم نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اس لیے جو ائمہ کے آپس کے اجتہادی مسائل ہیں ان میں الجھنا نہیں چاہیے، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی میں ہم الجھ جاتے ہیں، یہ شریعت میں وہ بھی جائز ہے، شریعت میں یہ بھی، اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے، کوئی یوں پڑھ لے گا نماز تب بھی جائز ہے، کوئی یوں پڑھ لے گا تب بھی جائز ہے۔
تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عباد بن بشر تہجد کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تہجد کی کس انداز سے ترغیب دے رہے ہیں اور کس انداز سے ان کی تہجد کی نگرانی کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی صبح کو رپورٹ بھی لے رہے ہیں۔ تو میں نے یہ 2-3 باتیں اس لیے عرض کی کہ یہ گزشتہ پوستہ جمعہ میں نے اسی پر بات کی تھی، میں نے کہا اس کی تکمیل ہو جائے بات کی۔ تو تہجد ایک ایسی اللہ کی محبوب عبادت ہے، اگر ہم میں سے کوئی بندہ ہمت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی 2-4 رکعتوں سے یہ فائدہ کم از کم ہوگا کہ جو اور نیکیاں وہ کرنا چاہتا تھا لیکن توفیق نہیں مل رہی تھی، اب نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی